آپ جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، کتنی مصیبتیں ان کے ساتھ آج پیش آ رہی ہیں، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ مفتی صاحب نے غلطی ہی کیا کی ہے، کیا انہوں نے کوئی کرائم کر دیا ہے یا پھر انہوں نے کچھ غلط بول دیا ہے؟ انہوں نے کچھ غلط بولا ہی نہیں، انہوں نے تو بس جو شعر پڑھا، کچھ دیر کو خاموشی ہے پھر شور آئے گا، آج کتوں کا وقت ہے کل ہمارا دور آئے گا۔ فلسطین میں کس قدر ظلم و بربریت کا معاملہ پیش کیا جا رہا ہے۔ دوستو، ہم نے دیکھا مفتی سلمان اظہری صاحب کی گرفتاری کے بعد جو پولیس ان کو گرفتار کر گجرات لے گئی، اس کے بعد سے اب تک ہر ایک انسان نے، جو بھی ان کے چاہنے والے ہیں، انہوں نے اپنے اپنے جذبات کو پیش کیا ہے۔ اسی کے چلتے ایک کلپ ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں، انہوں نے اپنے جذبات کو کس طرح سے پیش کیا ہے وہ ہم سنیں گے، آئیے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آج کل سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا پہ کیا چل رہا ہے یہ آپ لوگ بخوبی جانتے ہوں گے کہ کل سے کیا چل رہا ہے، اور وہ ایک آواز جو ہمارے پورے عوام الناس بلکہ عوام المسلمین کی نمائندگی کرتی ہے، جناب مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ۔ کسی نے کیا خوبی کہا ہے کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ مفتی سلمان اظہری کی اللہ حفاظت فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، کتنی مصیبتیں ان کے ساتھ آج پیش آ رہی ہیں، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ مفتی صاحب نے غلطی ہی کیا کی ہے، کیا انہوں نے کوئی کرائم کر دیا ہے یا پھر انہوں نے کچھ غلط بول دیا ہے؟ انہوں نے کچھ غلط بولا ہی نہیں، انہوں نے تو بس جو شعر پڑھا، کچھ دیر کو خاموشی ہے پھر شور آئے گا، آج کتوں کا وقت ہے کل ہمارا دور آئے گا۔ فلسطین میں کس قدر ظلم و بربریت کا معاملہ پیش کیا جا رہا ہے، معصوم سے چھوٹے چھوٹے بچوں پر پوری ہاسپٹل اڑا دی جا رہی ہے، اسکول اڑا دیا جا رہا ہے، کھانے تک نہیں دیے جا رہے ان کو، پانی نہیں میسر ہو رہا ہے ان کو۔ اب ایسے ظلم کرنے والے لوگوں کو اگر کتا وہ کہہ رہے ہیں تو میرے خیال سے یہ کتا لفظ بھی کم ہے، کیونکہ کتوں میں بھی وفاداری پائی جاتی ہے، اور وہ تو اس قدر بے وفا ہو گئے کہ ان کو بچوں پر بھی ترس نہیں آ رہا ہے، ان کو عورتوں پر بھی ترس نہیں آ رہا ہے، تو ایسے لوگوں کو کتا نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کی میڈیا، ہمارے ہاں کے لوگ جو بنا جانے سمجھے ایک دم ترنت فیصلہ لے لیتے ہیں، ترنت فیصلہ لینے میں بہت زیادہ آگے، اور ان کو یہ سوچنا چاہیے، ذرا سا سمجھنا چاہیے کہ آخر یہ بات ہو کیوں رہی ہے، کس پر ہو رہی ہے، کن کے لیے ہو رہی ہے۔ مولانا صاحب نے یہ جو کچھ بھی کہا ہے ان کی نظر میں صرف فلسطین اور اسرائیل کا منظر تھا، اور انہوں نے بالکل بھی کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا، کسی کے بھاوناؤں کو آہت کرنے کی ان کا کوئی منشا نہیں تھا۔ اللہ رب العزت ان کی حفاظت کرے۔ اور مفتی صاحب نے کچھ بھی غلط نہیں کہا، ہم سب کو ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، ہمارے لوگوں کو ان کی حمایت میں کھڑے ہونا چاہیے۔ بڑے معذرت کے ساتھ یہ جملے زبان پہ لانا پڑ رہا ہے آج، کہ وہ جو علماء دین اپنے آپ کو بڑے بڑے القاب سے مشہور کرنے میں وہ ایک نمبر پر رہتے ہیں، آگے رہتے ہیں، 80 ہزار نذرانے، 40 ہزار روپے نذرانے، بڑے بڑے نذرانے، بڑے بڑے القابات، بڑے بڑے نام، بڑی بڑی شہرتیں ہیں ان کی۔ آج مفتی صاحب کے لیے کوئی ایک ٹویٹ نہیں کر رہا ہے، کوئی ایک میسج تک نہیں کر رہا ہے، کوئی ایک پوسٹ نہیں ڈال رہا ہے، ایک آواز نہیں اٹھا رہا ہے۔ اٹھانا چاہیے لوگوں کو آواز۔ آج میں نے ایک ویڈیو دیکھی، وہ اپنے خیال کا آدمی نہیں ہے، وہ دوسرے مسلک کا ہے، دیوبندی خیال کا ہے، عبداللہ سلام چت ہے اس کا کچھ نام ایسے کر کے۔ اس نے جو ویڈیو میں کہا ہے بہت اچھا کہا ہے، اس کے عقیدے کیسے بھی ہوں مگر اس وقت اس نے بات بہت اچھی کی ہے۔ وہ اپنی قوم کو سمجھا رہا تھا کہ تم لوگ یہ کہہ رہے ہو کہ وہ بریلوی مسلک کا ہے، جانے دیجئے، ارے بریلوی مسلک کا ہو، دیوبندی کا ہو، کچھ بھی ہو، جو سامنے والا ٹارگٹ کر رہا ہے اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ وہ بریلی ہے کہ دیوبندی ہے، وہ تو یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کلمہ پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے۔ میرا دیوبندیوں سے کوئی تعلق نہیں، الحمدللہ، میں الحمدللہ کٹر رضوی ہوں، لیکن میں نے جو بات کہی وہ میں نے سنا تھا۔ تو اللہ رب العزت مفتی صاحب کی حفاظت کرے۔ آج وہ وقت آ گیا ہے کہ لوگوں کو حق بولنے پر بھی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، گرفتار کر لیا جا رہا ہے لوگوں کو۔ تو حق بولنے والا ایک مضبوط آواز، حق کی ایک مضبوط آواز، ایک بلند ترین شخصیت، اعلیٰ مقام شخصیت، لوگ ان کی ترقی نہیں دیکھ پائے، لوگ ان کا اسٹیٹس نہیں دیکھ پائے، لوگ ان سے اتنی اس قدر حسد ہوئی، پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی مفتی صاحب کو کہ مفتی صاحب کے سامنے آج اس طریقے کی پریشانیاں پیش آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب اور اس شیر کی ہمت دیکھو، وہ شیر اس قدر دلیر ہے کہ وہ جیل سے بھی مسکرا کر اپنے فین سے بات کر رہا ہے اور یوں کہہ رہا ہے کہ الحمدللہ میں آپ کے سامنے ہوں نا،
گویا وہ بتا رہا ہے کہ اے لوگوں، جیل جانا تو یوسف کی سنت ہے، جیل تو حضرت یہ جو زنجیر ہے حضرت عابد بیمار کو بھی پہنائی گئی کربلا میں، موسیٰ کاظم بھی جیل گئے، اور ہمارے پچھلی صدی کی بات کریں تو مجاہد ملت نے بھی اسلام کے لیے جیل کاٹی ہے، تو اگر میں جیل چلا گیا تو کیا بڑی بات ہے؟ یہ مفتی صاحب کا اشارتاً جملہ ہے، لیکن وہ مفتی صاحب کی اپنی مطلب کہ وہ اپنا جذبات ہے، وہ اپنا خیال ہے، ہم ان کے غلاموں میں گنے جاتے ہیں۔ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے طریقے سے ان کے لیے حمایت میں کھڑے ہوں، دعا کریں پروردگار سے کہ اللہ مفتی صاحب کی رہائی کے اسباب جلد سے جلد بنا دے، اور مفتی صاحب کے مخالفین کا منہ کالا فرما دے۔ مفتی صاحب جس طریقے سے انہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے، اس طریقے سے لوگوں کو اللہ خدمت کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وہ وقت یاد کریں جب ایک ملعون شخص نے سرکار کی شان میں گستاخی کی تو سارے بھارت میں اکیلے مفتی صاحب نے اس کو للکار کر کے اس کے چیلنج کا جواب دیا تھا۔ اللہ رب العزت مفتی صاحب کے حوصلوں کو بلند رکھے، مفتی صاحب کے تکلیف اور ان کے درد کو دور فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں مفتی صاحب کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ بہت اچھے آدمی مفتی سلمان اظہری، وہ یقیناً میں بتا رہا ہوں، مجھے جب پتہ چلا کہ مفتی صاحب کے ساتھ ایسا ہوا، واللہ میرے دل کو تکلیف ہوئی، اور میرے دل کو اب بھی تکلیف ہے کہ اللہ رب العزت مفتی صاحب کو جلد سے جلد رہائی کا ان کے اسباب بنا دے۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی کہ وہ کس طریقے، یار اتنا زیادہ لوگ گر گئے کہ کسی کو بولنے نہیں دیا جائے گا، مطلب کوئی بول بھی نہیں سکتا۔ اب کتنے گر جائیں گے لوگ، کہاں تک جائیں گے آخر؟ مسلمانوں کی دشمنی انسان کو کہاں تک لے جائے گی؟ اللہ رب العزت ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ایمان و عقیدے پر قائم رکھے، اور جب موت آئے تو خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اللہ رب العزت مفتی صاحب کی مصیبتوں میں ان کی مدد فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ مفتی صاحب اتنے عظیم و شان شخصیت ہیں، اس طریقے سے انہوں نے دین کی خدمت کی، اس طریقے سے انہوں نے اسلام کا کام کیا کہ آج ان کو بھارت ہی نہیں پوری دنیا میں لوگ جانتے ہیں۔ فخر کرنا چاہیے کہ ہمارے بھارت کا ایک نوجوان جو پوری دنیا میں ہمارے بھارت کا نام کر رہا ہے۔ لوگ انڈیا کو کتنی اونچی نظر سے دیکھتے ہیں۔ مفتی سلمان اظہری کی سپیچز جب باہر سنتے ہیں تو لوگ فخر سے کہتے ہیں کہ یہ بولنے والا شخص ہندوستان کا ہے، یہ بولنے والا شخص بھارت کا ہے، تو اس میں ہماری ہی تو بڑائی ہوتی ہے، ہمارے ملک کا نام روشن ہوتا ہے، ہمارے دیش کا نام بلند ہوتا ہے۔ تو یہ مفتی صاحب کے کارنامے ہمارے دیش کو اوپر لے جانے، اور مفتی صاحب کے جو اسپیچز ہوتی ہیں، جو مفتی صاحب کے بیانات ہوتے ہیں، اس میں کسی کی بھاوناؤں کو آہٹ پہنچانے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہتا۔ وہ تو ہمیشہ ہر انسان کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ تم اچھی زندگی جیو، کسی کو تکلیف مت دو، ہمارے اسلام کی جو اچھی باتیں، کسی کو تکلیف مت دو، کسی کا مال ناحق مت کھاؤ، جھوٹ نہ بولو، نماز پڑھو، وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزوں پر ان کا ہمیشہ فوکس رہتا ہے۔ اور خاص کر اپنے نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کس طریقے کی بھی غریبی آ جائے، کس طریقے کی بھی مفلسی آ جائے، مگر مصطفیٰ کا دامن نہ چھوڑو، کیونکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ ایسی شخصیت ہے کہ جو کائنات میں سب سے اچھی شخصیت، جن کے دامن کو پکڑنے کے بعد انسان کبھی بھی غمگین نہیں ہو سکتا، وہ چاہے اپنا ہو یا بیگانہ، کیونکہ مصطفیٰ کریم اللہ رب العزت نے ان کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی ان تمام احادیث اور ان کے اقوال کو لے کر زندگی بھر کام کرنے والا وہ شخص آج مصیبت میں گرفتار ہے۔ اللہ رب العزت ان کی مدد فرمائے، اللہ رب العزت ان کے سمرتھکوں کو ہمت عطا کرے، اور ان کے وکلا کو، ان کے مطلب کہ سپورٹرز کو اور زیادہ جرأت عطا کرے کہ مفتی سلمان اظہری کے لیے وہ اور اونچے طریقے سے آواز اٹھا سکے اور اعلیٰ طریقے سے کام کر سکے، اور جلد سے جلد اللہ رب العزت ان کے رہائی کا اسباب بنا دے، اور آپ حضرات بھی اس کے لیے خاص طور پر دعا فرمائیں۔